پیغام پیغام پاکستان، پیغام 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 پاکستان. We have to serve for Pakistan, not today, not tomorrow. تمام تر حمد و ثنا خالق دو جہاں کے لیے اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. بھائی بھائی بن کر رہنا سیکھو تم، پیار کو بانٹ کے زندہ رہنا سیکھو تم. امن کرو تم قائم اپنی دھرتی پر، ایک دوسرے کی خاطر رہنا سیکھو تم. سامعین باتمکین، میرا آج کا پیام امن کے نام سے عبارت ہے، کیونکہ امن سے متصادم تو ہر شے غیر فطری، غیر آئینی اور غیر اخلاقی ہوا کرتی ہے. خانہ جنگی میں مصروف عرب قبائل کے درمیان جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امن کا پیام لاتے ہیں تو اسے رد کر دیا جاتا ہے. پیام امن اپنانے والوں کو ستایا جاتا ہے، لیکن امن کا یہ قافلہ بڑھتا رہا، راستے ہموار ہوتے رہے. جی ہاں، اسلام کے ابتدائی دور پر نظر ڈالتی ہوں تو ایک بوڑھی عورت دیکھتی ہوں جو روز نبی اللہ پر کوڑا پھینکتی ہے، لیکن نبی اللہ دعائیں دیتے جاتے ہیں. جب 3 دن تک کوڑا نہیں پھینکتی تو نبی اللہ بیماری کا سن کر گھر عیادت کو چلے جاتے ہیں. میں پوچھتی ہوں کہ ایسا کیوں ہوا، تو جواب ملتا ہے کہ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے. 2-4 قدم اور بڑھاتی ہوں تو دیکھتی ہوں سن 40 ہجری ہے، مسجد کوفہ ہے، وقت فجر ہے، شیر خدا ہے، داماد پیغمبر سجدہ ریز ہوتے ہیں کہ ملعون آتا ہے اور سر کو زخمی کر دیتا ہے. لیکن وہی علی کرم اللہ وجہ وصیت میں کہتے ہیں کہ میرے قاتل کو زیادہ تکلیف نہ دینا. کیوں؟ کیونکہ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے. یہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہلاتا ہے، امن کا درس جو دیتا ہے اور روکتا ہے فساد سے، جو ایک رسا جو جنت کی راہ دکھاتا ہے. یہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہلاتا ہے. 2-4 قدم اور بڑھاتی ہوں تو دیکھتی ہوں 60 ہجری ہے، نواسہ رسول ایک فاسق و فاجر کے مقابلے میں اپنی جان سے عزیز اپنے نانا کا وطن چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ اسلام کی نمائندہ شخصیت ہے اور اپنے کردار سے ثابت کرتے ہیں کہ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے. میرا دشمن یہ حقیقت نہ فراموش کرے، بیعت ظلم و ستم میری روایت ہی نہیں، مجھ کو میدان میں پسپائی کی عادت ہی نہیں. عرصۂ بدر میں کردار نبی ہوتا ہوں، دشت کربل ہو تو میں ابن علی ہوتا ہوں. سامعین محترم، دیکھتے ہی دیکھتے منظر ایسا بدلا کہ ہمارا معاشرہ دہشت گردی کی زد میں آ گیا. ہمارے اپنے، جی ہاں ہمارے اپنے اغیار اور دشمنان دین کے اعلیٰ کار بن بیٹھے. بعض ناعاقبت اندیشوں نے تو جہاد، دہشت گردی کو جہاد کے نام میں ملفوف کر کے پیش کیا. حالانکہ جہاد تو اس وقت فرض ہوتا ہے جب ریاست پر کوئی بیرونی قوتیں حملہ کر دیں، اور ہمارا ملک، ہمارا پاک وطن الحمدللہ ایسی ناگہانی آفات سے محفوظ ہے، کیونکہ ہماری افواج، ہماری بہادر اور مسلح افواج ملک و قوم کی سلامتی اور دفاع کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح چاقو چوبند کھڑی ہیں. خدارا اپنے فہم و ادراک سے یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں، جہاد اور دہشت گردی کے درمیان فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب تو ہمارے تمام مفتیان دین اور علماء کرام نے یہ بات واضح کر دی کہ اسلام میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں، کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. ہم نے احکامات خداوندی کو ترک کیا تو ہم نے اپنے ارد گرد کئی بھیانک مناظر دیکھے. کوئی بجھتا ہوا سورج نہیں دیکھا جاتا، کوئی بجھتا ہوا سورج نہیں دیکھا جاتا، اب کسی آنکھ میں پتھر نہیں دیکھا جاتا. نوجوانوں آج ہمارا دور ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے اپنے روشن مستقبل کے ذریعے ہی قوم کا مستقبل روشن بنانا ہے. اسلامی تعلیمات اخلاقیات کا سبق حاصل ہوگا تو ہی ہم
انسانیت کا سبق حاصل کریں گے اور رواداری کو فروغ حاصل ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی ملک و قوم کی آبادی کا 20 سے 25% حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہو اور وہ نوجوان ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں تو وہ قومیں ترقی کر پاتی ہیں۔ لیکن ہمارا ملک پاکستان، اپنے ملک کی بات کروں تو ہماری آبادی کا 68% حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے اس ملک کو سوائے بدعنوانی کے سوا کچھ نہ دیا۔ لیکن اب وقت آن پہنچا ہے کہ ہم ان سب غلطیوں کا صحیح طرز میں ازالہ کریں، ملک و قوم کو خوشحال بنانے کے لیے امن کا راستہ اپنائیں، تب ہی ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہمارا ملک پاکستان امن کا مذہب ہے اور ہمارا ملک پاکستان امن کا درس دیتا ہے۔ آئیے اس عہد کے ساتھ کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، ہم نے پیغام امن کو عام کرنا ہے، اپنی صفوں میں اتحاد، نظم و ضبط اور یقین محکم پیدا کرنا ہے، ریاست کی ترقی، اس کی خوشحالی کے لیے مل کے کام کرنا ہے تاکہ اپنی ریاست کو عملاً ریاست مدینہ میں ڈھالا جا سکے۔ اور آخر میں اپنے امن کے دشمنوں کو للکارنا چاہوں گی کہ اے امن کے دشمنوں، آج کان کھول کر سن لو کہ جہاں جہاں اسلام ہوگا وہاں وہاں امن کی دنیا آباد رہے گی انشاءاللہ۔ پیغام 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 پاکستان، پیغام 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 پاکستان، پیغام